اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں میڈم رخسانہ اختر، اردو کی ٹیچر، پشاور ماڈل اسکول بوائز 5 سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میں آپ سب کو آن لائن کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں اور مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ آپ جماعت ہشتم سے کامیاب ہو کر جماعت نہم میں پہنچ گئے ہیں۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو اسکرین پر جو کتاب نظر آ رہی ہے یہ اردو کی کتاب ہے۔ یہ کتاب آپ نے جماعت ہشتم میں بھی پڑھی ہے اور جماعت نہم میں بھی یہی کتاب ہم پڑھیں گے، جس کا کچھ حصہ جس طرح آپ نے جماعت ہشتم کے میعاد اول میں پڑھا تھا اور کچھ حصہ میعاد آخر میں پڑھا تھا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جماعت نہم کے میعاد اول میں آپ لوگوں نے کتنا نصاب پڑھنا ہے، تو وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں۔ آپ اپنی کتاب بسم اللہ پڑھ کر اپنے صفحہ سیر فہرست پر کھولیے۔ آپ کو اسکرین پر فہرست نظر آ رہی ہے۔ آپ اپنی کتاب کے حصہ نثر پر آئیں تو ہم سبق اخلاق نبی اور اسلام میں گدہ گری کی مذمت اور نمبر 3 سبق قومی اتفاق، یہ ہم جماعت ہشتم میں پڑھ چکے ہیں۔ جماعت نہم میں ہم نے جہاں سے پڑھنا ہے وہ ہے سبق نمبر 4، انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا۔ اس کے مصنف محمد حسین آزاد ہیں۔ اگلا نمبر 2 سبق جو ہم پڑھیں گے وہ ہے نسو کا خواب، مولوی نذیر احمد اس کے مصنف ہیں۔ حج اکبر منشی پریم چند نے لکھا ہے۔ نمبر 4 پہ ہے دستک، وہ مرزا ادیب اس کے مصنف ہیں۔ اور نمبر 5 جو سبق ہے وہ ہے غلام، مرزا فرحت اللہ بیگ اس کے مصنف ہیں۔ یعنی ہم نے اس میعاد اول میں 5 اسباق پڑھنے ہیں، انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا سے لے کر سبق غلام تک۔ ہم آپ کو اصناف نثر کے بارے میں جماعت ہشتم میں بتا چکے تھے۔ ہم آگے ساتھ ساتھ جب وقتاً فوقتاً آپ کی کلاسز آن لائن ہوتی رہیں گی یا آپ جب اسکول آئیں گے تو ہم ساتھ ساتھ آپ کو نثر کی اقسام کے بارے میں بھی بتاتے جائیں گے۔ حصہ نظم میں ہم نے جو حصہ پڑھنا ہے وہ ہم حمد اور نعت، یہ ہم جماعت ہشتم میں پڑھ چکے ہیں۔ میعاد اول جماعت نہم کے میعاد اول میں جو پڑھنی ہے نظم وہ ہے برسات کی بہاریں، جو نذیر اکبر آبادی ان کے شاعر ہیں۔ حصہ غزل میں ہم میر تقی میر کی غزل نمبر 1 پڑھ چکے ہیں اور غزل نمبر 2 جو ہے وہ جو میر تقی میر کی وہ ہم میعاد اول میں پڑھیں گے جماعت نہم کے۔ اسی طرح دوسرے شاعر جو ہیں حیدر علی آتش، ان کی غزل نمبر 1 اور غزل نمبر 2 جو ہے یہ ہم میعاد اول میں پڑھیں گے۔ یہ میں آپ کو ساتھ ہی یہ نصاب بھی بتا دیتی ہوں تحریری طور پر بھی، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ مڈ ٹرم کے نصاب میں ہم نے کتنا پڑھنا ہے۔ تو یہ آپ کو اسکرین پر انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، نسو کا خواب، حج اکبر، دستک، غلام، یہ نثر میں نظر آ رہا ہے۔ نظم میں برسات کی بہاریں اور حصہ غزل میں غزل نمبر 2 میر تقی میر اور غزلیات نمبر 1 اور 2 خواجہ حیدر علی آتش۔ ٹھیک ہے بوائز، اب ہم اپنے لیکچر نمبر 1 کی طرف چلتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم سبق کے ساتھ ساتھ ان کے مصنفین کے حوالہ جات کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ آپ کے امتحان میں مصنفین کے حوالہ جات کے بارے میں بھی سوالات آتے ہیں، جیسا کہ ہم آپ کو پہلے تفصیل سے بتا چکے تھے۔ تو ہم سبق نمبر 1 جو ہم یہاں پہ پڑھنے جا رہے ہیں، انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، اس کے مصنف محمد حسین آزاد کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اپنی کتاب صفحہ نمبر 27 پر کھول لیجئے۔ صفحہ نمبر 27 آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی، محمد حسین آزاد۔ محمد حسین آزاد ولادت 1830، وفات 1910۔ ان کو علمی خدمات کی وجہ سے آقائے اردو کا لقب دیا جاتا ہے۔ آقا یعنی سردار، اردو کے سردار۔ ان کے حوالہ جات سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک اچھے نثر نگار ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا ایک اچھے شاعر بھی تھے
اور شاعری میں یہ شیخ ابراہیم ذوق سے اصلاح لیتے تھے۔ انہوں نے حالی کے ساتھ مل کر جدید مشاعرے کی بنیاد بھی ڈالی ہے اور کئی نظمیں بھی لکھی ہیں۔ تو محمد حسین آزاد کے حوالے کی طرف جاتے ہیں۔ تو محمد حسین آزاد دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام مولوی باقر علی تھا، جو اپنے دور کے بہت بڑے عالم تھے اور دہلی سے اردو اخبار نکالتے تھے۔ دہلی سے جو اخبار نکلتا تھا اردو کا، وہ یہ اردو اخبار نکالتے تھے۔ آزاد نے دہلی کالج میں تعلیم پائی۔ شاعری میں شیخ ابراہیم ذوق یہ اپنے وقت کے بہت قابل شاعر تھے، ان سے اصلاح لی، یعنی ان کی جو اپنی نظمیں لکھتے تھے تو وہ ان کو دکھاتے تھے جن کی تصحیح، جن کی درستگی شیخ ابراہیم ذوق کرتے تھے۔ 1857 کے ہنگامے میں ان کا گھر بار لٹ گیا۔ 1857 کے ہنگامے آپ کو پتہ ہے، پاک اسٹڈی میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ انگریزوں نے جب برصغیر پاک و ہند پر قبضہ کر لیا تھا تو ملک کے کیا حالات ہو گئے تھے۔ تو اس وقت کے جو فسادات تھے ان میں ان کا گھر بار جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ ان کے والد کو انگریزوں نے موت کی سزا دی۔ ان کے والد کو پھانسی کی سزا دی گئی تھی، اور کس وجہ سے دی گئی تھی کہ اس وقت کے ایک مشہور انگریز تھے جن کے قتل کا جو ایک جھوٹا الزام ہے وہ ان کے والد کے سر آ گیا تھا اور ان کو پھانسی کی سزا دی گئی تھی۔ آزاد چھپتے چھپاتے لاہور پہنچ گئے اور آزاد اپنی جان بچا کر لاہور پہنچ گئے۔ جب عام معافی کا اعلان ہو گیا، یعنی جب انگریزوں نے معافی کا اعلان کر دیا کہ کسی پر کوئی سختی نہیں کی جائے گی تو انہیں محکمہ تعلیم میں ملازمت مل گئی۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں پروفیسر رہے۔ درسی کتابیں لکھنے کا کام ان کے سپرد ہوا۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں وہ پروفیسر بن گئے، اور جو کتابیں لکھی جاتی تھیں، درسی کتابیں جو پڑھائی جانے والی کتابیں ہوتی تھیں مدرسوں میں، ان کی لکھائی کا کام جو ہے وہ محمد حسین آزاد کے سپرد کیا گیا۔ آزاد نے حالی کے ساتھ مل کر جدید مشاعروں کی بنیاد ڈالی۔ جدید مشاعروں سے مراد کیا ہے؟ پہلے زمانے میں جو نظمیں غزلیں لکھی جاتی تھی وہی گھسی پٹی عشق و عاشقی کی باتیں ہوتی تھیں، تو انہوں نے حالی کے ساتھ مل کر جدید مشاعروں کی بنیاد ڈالی، جن میں مصرع طرح کی بجائے عنوان دیا جاتا تھا، یعنی پہلے ایک مصرع دیا جاتا تھا اور اس پر نظمیں یا غزلیں لکھی جاتی تھیں۔ جدید مشاعروں میں کیا بات کی آغاز ہوا کہ عنوان دیا جاتا تھا، جیسے کہ برسات کی بہاریں، جیسے کہ بارش کا پہلا قطرہ یا کچھ، تو شاعروں کو عنوان دیا جاتا تھا، ٹاپک دیا جاتا تھا، جن پر وہ نظمیں لکھا کرتے تھے۔ حکومت نے انہیں شمس العلماء کا خطاب دیا۔ حکومت نے انہیں جو اعزاز دیا ان کی علمی خدمات کے سلسلے میں، تو وہ شمس العلماء کا خطاب ہے۔ آزاد کو اردو ادب میں ایک منفرد انشا پرداز کی حیثیت حاصل ہے۔ منفرد، خاص، انشا پرداز، مضمون نگار، یعنی مضمون نگاری میں ان کو ایک خاص حیثیت حاصل ہے۔ انہوں نے جس وقت نثر لکھنی شروع کی، یعنی انہوں نے جس وقت نثر لکھنے کا آغاز کیا تو اس وقت ان کے سامنے نثر کے دو نمونے تھے۔ نمونے، مثالیں، اگزامپل ان کے سامنے جو تھیں وہ دو تھے۔ ایک طرف پرتکلف اور مشکل عبارتوں والی قدیم نثر تھی۔ پرتکلف بناوٹ، وہ سجی سجائی، مشکل الفاظ، مشکل فکرے، مشکل جملے، مشکل پیراگراف کے ساتھ ایک نثر کی ایک قسم ان کے سامنے موجود تھی۔ تو دوسری طرف غالب اور سر سید کی سلیس اور سادہ نثر، سلیس، آسان، سادہ نثر ان کے سامنے، یعنی ایک طرف مشکل نثر تھی، ایک طرف آسان نثر تھی، جس میں مقصدیت کو بنیادی حیثیت حاصل تھی۔ یعنی دونوں نظموں میں مقصد تو سامنے تھا، کچھ نہ کچھ معلومات فراہم کرنا، لیکن جو انہوں نے جو راستہ اختیار کیا وہ انہوں نے ایک منفرد راستہ اختیار کیا۔ آزاد نے ان دونوں نمونوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے لیے ایک نئی راہ نکالی، یعنی آزاد نے، محمد حسین آزاد نے ان دونوں نثروں کا مطالعہ کیا، ان سے مروب ہوئے، ان سے سبق حاصل کیا، لیکن اپنے لیے ایک نئی راہ نکالی، اپنے لیے ایک نیا انداز اختیار کیا۔ انہوں نے پرانی
اور نئی نثر کے اسالیب کو ملا کر ایک نئے انداز کی بنیاد رکھی، یعنی پرانی اور نئی نثر کے انداز کو ملا کر اپنے لیے اپنا جو انداز تحریر سامنے رکھا وہ ایک نیا انداز تھا۔ انہیں اپنی شاعرانہ نثر کی وجہ سے بڑی شہرت ملی، یعنی وہ نثر بھی اس طرح لکھتے تھے جیسے کہ نظم ہوتی ہے، یعنی اس میں روانگی تھی، بے ساختگی تھی، اس لیے انہیں شاعرانہ نثر کا نام دیا گیا ہے۔ آزاد نے تنقید، تاریخ اور خیالی موضوعات پر بھی قلم اٹھایا ہے۔ خیالی موضوعات یعنی انسان کے دماغ کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں ان کو سامنے رکھا ہے اور ان کے بارے میں لکھا ہے۔ یہ اگلا جو ہم سبق پڑھیں گے محمد حسین آزاد کا انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، یہ بھی ایک خیالی مضمون ہے، مگر ہر جگہ ان کا اسلوب، بیان کی رنگینی، الفاظ کی شوکت اور سلاست کا خوبصورت امتزاج ہے۔ سلاست روانی، امتزاج ملاپ، یعنی اس میں ان کے انداز میں رنگینی بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، مٹھاس بھی ہے، اور یہ سب چیزیں مل کر ان کی شاعری کو ایک خوبصورت رنگ عطا کرتی ہیں۔ آب حیات اور نرنگ خیال کا اسلوب اتنا دلکش ہے کہ پڑھنے والا انشاء پردازی کی لطافتوں میں کھو جاتا ہے۔ آب حیات ان کی تصنیف کا نام ہے، نرنگ خیال بھی ان کی تصنیف ہے یعنی کتاب ہے۔ یہ دونوں کتابیں ان کی تحریر کردہ ہیں۔ جو آپ کا سبق ہے انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، وہ بھی نرنگ خیال سے ماخوذ ہے، یعنی کہتے ہیں ان دونوں کتابوں کا انداز تحریر اتنا خوبصورت ہے کہ پڑھنے والا جو ہے ان کی مضمون نگاری کی خوبصورتی میں ایسا کھو جاتا ہے کہ پڑھتا جاتا ہے اور ان کو مزہ آتا جاتا ہے۔ جب وہ کسی خیالی موضوع پر قلم اٹھاتے ہیں تو ان کا قلم موتی اگلتا اور پھول برساتا چلا جاتا ہے۔ موتی اگلنا یعنی خوبصورتی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ایک ہار پرویا ہوا ہوتا ہے لڑی کے اندر، اس طریقے سے ایک تسلسل اس کے اندر قائم ہوتا ہے۔ آزاد الفاظ کے جادوگر ہیں، یعنی ان کے پاس ذخیرہ الفاظ اتنا ہے کہ لگتا ہے کہ وہ کوئی جادوگر ہیں جو الفاظ پہ الفاظ لکھے جاتے ہیں۔ وہ لمبے لمبے فقرے لکھنے سے گریز کرتے ہیں۔ فقرے جملے، یعنی ان کی تحریروں کے جو جملے ہیں وہ لمبے لمبے نہیں ہیں، مختصر ہیں۔ ان کی اہم تصانیف یہ ہیں: آب حیات، دربار اکبری، نرنگ خیال، سخندان فارس، نگارستان فارس، قصص ہند۔ سخندان شاعری کو کہتے ہیں اور فارس جو ہے وہ فارسی، نگارستان جو ہے وہ ایران کا پرانا نام ہے، فارس بھی ایران کا پرانا نام ہے جس کو 1935 میں ایران کا فارس سے ہٹا کر ایران کا نام دیا گیا تھا۔ محمد حسین آزاد کے بارے میں آپ نے تحریری طور پر پڑھا، یہ آپ کو کچھ میں اپنی تحریر بھی بتا رہی ہوں کہ لیکچر نمبر 1 میں ہم جو سبق پڑھیں گے وہ ہے انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا۔ مصنف ان کے محمد حسین آزاد ہیں۔ حیثیت ان کو جو حاصل ہے آقائے اردو کی، ولادت 1830، وفات 1910 ہے۔ ماخوذ از جس ہے، یعنی یہ جس تصنیف سے، جس کتاب سے لیا گیا ہے وہ نرنگ خیال ہے۔ اہم تصانیف میں ان کی آب حیات، دربار اکبری، نرنگ خیال، سخندان فارس، نگارستان فارس اور قصص ہند ہے۔ اچھا جی بوائز، یہ ہم نے آپ کو بتا دیا۔ میں تھوڑا سا مختصراً آپ کو سبق پڑھانے سے پہلے یہ بتاتی چلوں کہ ہم نے نثر کی اقسام کے بارے میں پڑھا تھا کہ جن میں ہم نے بتایا تھا کہ آپ نے جماعت ہفتم میں مضمون اور کہانی تو پڑھی تھی، لیکن جب 8ویں جماعت کا آغاز تھا تو ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ نثر کی بہت سی اقسام ہوتی ہیں جن میں افسانہ، مضمون، ناول، تمثیل، ڈرامہ اور اسی طرح جو ہے اصلاحی مضامین وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیز طلباء، یہ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا جو سبق ہے، یہ بھی ایک تمثیل ہے۔ تمثیل سے کیا مراد ہے؟ تمثیل سے مراد ہے ڈرامہ،
لیکن وہ ڈرامہ جو ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں بلکہ مصنف کا ایک خیالی ان کے دماغ کی ایک کاوش ہو، ایک تحریر ہو جس کے کردار تو متحرک ہوں لیکن وہ ہمیں نظر نہ آ رہے ہوں، بلکہ ہم تحریری صورت میں جب اسے پڑھیں تو وہ تمام کردار، وہ تمام ڈرامہ ہمارے سامنے موجود ہو۔ یہاں تک ہمارا پہلے لیکچر کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں، لیکچر نمبر 2 میں ہم اس سبق کو جاری کریں گے۔ آپ اپنی کتاب، اپنی پینسل اور اپنے رائٹنگ پیڈز کے ساتھ موجود ہوئیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔